تو اب اہل سنت کی کئی ایسی حدیث ہیں جس پہ تو اب میرا تو بھروسہ ہی نہیں تھا. شروعاتی دنوں میں جب ان لوگوں نے میرے سے بات کری کہ بخاری اور مسلم کے بارے میں, تو میں ان سے بولتا تھا کہ ہم پھر اپنے عمل کہاں سے عادت کریں گے, مطلب ہم روزہ کیسے رکھیں گے, نماز کیسے پڑھیں گے, یہ تو سب باتیں تو مطلب کہ حدیث کی کتابوں میں آتی. میں تو کافی ان سے مطلب اس بارے میں بحث کرتا رہا, لیکن ہم جیسے کہ اور بھی کئی ایسے حدیثیں ہیں, میں نے جیسے کہ ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کرا کہ میں آپ سے وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ سحر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر ہوا, اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ جو سحر ہے حقیقت ہے وہی, جیسے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اگر پتھر سے مار دیں نا, پتھر اس کو لگے گا, ہو سکتا ہے ان کے جسم کو درد بھی ہو, ٹھیک ہے نا. اگر تلوار سے ماریں کسی نبی کو, تلوار سے مار دیں تو وہ کاٹ دے گا, تلوار کاٹ دے گا. سحر بھی جو ہے نا اسی طرح ایک حقیقت ہے. اگر کوئی آپ کو جادو کر لیتا ہے تو وہ آپ کو لگ سکتا ہے, مگر جو جادو کرنے والا جانتا ہے کہ کیسے میں جادو کروں, تو وہ آپ کو لگ سکتا ہے, اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے. مثلا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہودی نے جادو کیا تھا مدینہ منورہ میں, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شیعہ حدیث میں بھی ہے, کچھ دن وہ بول نہیں سکتے تھے, ان کی زبان بند ہو گئی. تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے, پھر انہوں نے دکھا دیا, بھائی امیر المومنین علیہ السلام کو بھیجا کہ فلان کنویں میں چلے جاؤ. اس کنویں میں وہ گئے تھے, تو اس کنویں میں سے انہوں نے اس کا جادو نکال دیا تھا کہ اس میں اس نے کچھ گرہ لگائی تھی بغیر, وہ ابھی اس کی تفصیل میرے ذہن میں نہیں ہے. اور جبرائیل نے بتایا تھا کہ فلان یہودی نے آپ کو جادو کیا تھا. تو یہ جادو, یہ بالکل جیسے ایک نبی, اگر آپ کسی نبی کو مثلا تلوار سے مار, وہ شہید ہو جائے, بھائی یہ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. نبی کو تلوار سے مار دیں, انبیاء بہت سارے جو شہید ہوئے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آرے سمجھے نا, آرے سے اس کو دو ٹکڑے کر دے ظالمین بیچارے کو. ہاں, تو کیا ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے بھائی. اسی طرح بعض تلوار جو ہوتے ہیں نا, بعض تلوار لوہے کے ہوتے ہیں, بعض تلوار الفاظ کے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ برا بلا کہہ دیں, ان کی وہ برا لگتا ہے, وہ اداس ہو جاتے ہیں, بالکل اداس ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں کتنے آیات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہوتے تھے, ان کا دل ٹوٹ جاتا تھا, لوگ ان کو اتنی بری باتیں کہتے تھے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سحر کے تلوار سے مار دیں, بالکل اثر ہو سکتا ہے جی. کیونکہ سحر, دیکھیں سائنس سحر کو نہیں سمجھتا, موجودہ سائنس جادو کو نہیں سمجھتا کہ جادو کیسے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جادو ایک حقیقت ہے, جادو صحیح جائز نہیں ہے شریعت میں. لیکن اگر کوئی کسی کو جادو کرے کہ مثلا کوئی شخص کچھ پاگل ہو جائے, یا اس کو کسی سے نفرت کرے, یہ ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. تو کیا جناب, جیسے کہ اپنا قرآن میں ایک آیت ہے, مجھے وہ آیت یاد نہیں کہ کہاں پہ ہے, شاید آپ کو یاد ہو, کہ جب کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بولتے تھے طنز کے طور پہ کہ تم ایسے بندے کی, ایسے انسان کی پیروی کرتے ہو کہ جس پہ سحر ہے, سحر ہو چکا ہے, وہ جادوگر ہے, وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے, وہ دیوانہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کو طنز کے طور پہ بولتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو. تو کیا پھر وہ جو اپنی بات کہتے تھے پھر وہ سچ ہے؟ نہیں, وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزات کرتے تھے نا, معجزہ کرتے تھے. اگر آپ وہ آیت پڑھ سکتے ہیں, آپ کو پتا ہو کس صورت میں ہے وہ, تو آپ پلیز اس کا ملاحظہ فرمائیں. تو دیکھیے ذرا کہ وہ کہتے, میں دکھا دیتا ہوں, آیا سورہ اسراء میں, میں دکھا دیتا ہوں. قرآن مجید میں اکثر آیات میں یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے, یہ جادوگر ہے. جادوگر اس لیے کہتے تھے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے, اور معجزہ دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے, بھائی وہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی جانب سے, تو ان کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ انہوں نے جادو کی ہوئی. ابھی ایک میں آپ کو قرآن کی آیت دکھا دیتا ہوں. سورہ مبارکہ ہے الاسراء, اس میں آیت نمبر 47 ہے. نحن عالم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوا اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. 47 آیت نمبر ہے سورۃ الاسراء. کافر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم ایک پاگل آدمی کی اتباع کر رہے ہو, کسی نے اس کو جادو کیا ہے, اس کی عقل چلی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جب کہتے تھے, اب سن لیں پلیز, جواب کا کمپلیٹ ہونے دینا, سنو گانا سن لو پہلا. وہ یہ مکے کے آیات ہیں. مکے میں لوگ, نبی کریم جو مکے کے لوگ تھے اس زمانے میں جادو نہیں ہوا تھا, وہ ایسے مذاق اڑاتے تھے کہ بھائی یہ آدمی پاگل ہو گیا, بھائی کہتا میں نبی ہوں, اللہ کوئی اللہ ہے, جنت ہے, مرنے کے بعد آپ زندہ ہو جاؤ گے, یہ سب پاگل پن ہے.
کبھی کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، کبھی کہتے تھے اس کو جن لگی ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہے، کبھی کہتے تھے یہ ستاروں وغیرہ کو دیکھ کے یہ کوئی پیشگوئی کرتا ہے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ نہیں اس کو جادو لگی ہے. کیوں جادو لگی ہے؟ کیونکہ پاگل ہے، یہ جو باتیں کر رہا ہے بھائی، ایک اللہ ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں، اللہ ہے، مرنے کے بعد آپ دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے، ملائکہ آتے ہیں اس کے پاس. اب جو ہے یہ بھائی کہتا ہے کہ تم اگر نماز نہیں پڑھو گے بھائی تم جہنم جاؤ گے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، قبر میں حساب کتاب ہے. ان سب باتوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آدمی پاگل ہے. وہ مسحور جو کہتا تھا نا اس کو جادو ہوا ہے، وہ صحیح نہیں کہتے تھے، وہ غلط کہتے تھے. جی اس وقت سیر ویر کچھ بھی نہیں تھا کہ واقعا سیر ہوا ہو. سیر کچھ دنوں 2-3 دن کے لیے ہوا تھا مدینے میں، مکے میں بھی نہیں ہوا تھا نا. وہ مکے میں ہوا تھا، وہ واقعا سیر ہوا تھا، لیکن اس کا یہ آیاتوں سے تعلق نہیں رکھتے، وہ دوسرا واقعہ ہے. میں بے شک میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بے شک مجھے بھی پتا ہے اللہ کے فضل سے کہ یہ آیت اس حادثے سے تعلق نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، کہ جب ان پہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان پہ سحر ہوا تھا، میں یہ جانتا ہوں یہ بات کو. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کہ مان لیا جائے کہ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر سچ میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو جب یہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے تھے کہ ان پہ جادو ہوا ہے، تم ایسے انسان کی پیروی کرتے ہو جس پہ جادو ہوا ہے، تم پاگل انسان کی پیروی کرتے ہو، دیوانے کی پیروی کرتے ہو جس پہ تو جادو ہوا ہے، اس کو جن نے پکڑا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہ ان کا جو تھنٹ ہے وہ آنے والے ٹائم میں تو آپ کی آواز کٹ گئی ہے، آپ کچھ دوبارہ ریپیٹ کریں. ہاں 1 منٹ رکیے. ڈاٹا ہے وہ آج پتہ نہیں تھا، ڈاٹا کا لاسٹ ڈیٹ تھا تو جلدی کوئی بات جی، تو میں نے دوبارہ ریچارج کر سے جی تو ہماری بات رہ گئی تھی. میں یہ سر بولیں. ہاں جی، میں جناب یہ بول رہا تھا کہ آج کوئی پاکستان کے برینگی کوئی مفتی ہیں، مفتی ہمدرد کر کے نام ہے ان کا، یہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اہل بیت کا کافی بہت زور و شور سے ذکر کرتے ہیں اپنی سب محفلوں میں، اور لوگ ان کو یہ بھی کہنے لگے کہ یا تو اچھی طرح سے شیعان علی میں سے ہو جا، یا پھر تو اہل سنت میں سے ہو جا پوری طرح سے. صحیح. تو ان کا ہی موقف تھا جو میں نے آپ سے سوال کرے یہ صحت پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ میں نے ان کا ہی موقف سنا تھا، اس لیے میں آپ سے بھی کچھ اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے کہ انہوں نے جو مطلب تشریح کی ہے اس مطلب بیان کی کہ جو یہ جادو ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور قرآن کی آیت وہ اس نے بتایا کہ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جو اس حدیث سے ٹکراتی، جیسا کہ ایک تو میں نے یہ پہلے آپ کو بولی کہ کفار مکہ والی، اور دوسری یہ تھی کہ اپنا سورہ کوئی جس میں شیطان اللہ رب العزت کو بولتا ہے کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں تیرے سارے بندوں کو بھڑکاؤں گمراہ کروں گا. جی ٹھیک ہے، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ سن رہا ہوں. تو جی، تو پھر اللہ نے کہا تھا کہ جواباً یہ کہا تھا کہ ہاں تو مطلب میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے الفاظ اچھی طرح سے جاتی ہیں کہ تو جو کر سکتا ہے کر رہے، لیکن میرے کچھ خاص بندے ہوں گے اس پہ تیرا کچھ اثر نہ ہو. نہیں، وہ شیطان جادو کی بات نہیں کر رہا تھا نا، شیطان کہہ رہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، یعنی میں سمجھ دل میں وسوسے ڈالتا ہے نا. مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیجیے. جو جادو ہوتا ہے وہ شیطانی وسوسے تو ہوتے ہیں، شیطان ہی تو شریر میں چلتے کرتا ہے. نہیں، شیطان وسوسہ یہ ہوتا ہے بھائی، وہ آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم یہ عورت خوبصورت ہے، اس کے ساتھ اگر تم ٹچ کرو بعد میں توبہ کر لینا نا. شیطان تو اس طرح کہتے نا، تم ابھی تم کو طرف یہ فلم دیکھ لینا، وہ کوئی مثلا ناجائز فلم ہے، غلط فلم ہے، بعد میں توبہ کر لیتے ہیں. آج روزہ ہے، وہ بہت بھوک لگی ہے بھائی، تم چلو آج پانی پی لو، کھانا کھا لو، بعد میں پھر قضا. شیطان جادو نہیں کرتا آپ کو کہ وہ آپ کو جادو کر دے. شیطان وسوسے کرتا ہے دل میں، آپ کے دل میں بولتا ہے. دیکھیں یہ اور انسان کو گمراہ آہستہ آہستہ اسی طرح اللہ کے راستے سے نکال دیتا ہے. جو مسلمان ہوتا ہے نا، جو باتقوی ہوتا ہے، شیطان اس کو دھوکہ بھی دے دے نا تو فوراً توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آ جاتا ہے، پھر شیطان دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے شیطان جادو نہیں کرتا. تو یہ شیطان والا ہے وہ سحر سے تعلق نہیں رہتا. جو آیت آپ نے پڑھی ہے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تو وہ کفار مکہ واقعا نہیں کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو لگی ہے، وہ ان کو پاگل کہتے تھے. یہ پاگل ہے اس لیے کہ اس کو وہ مذاق کے طور پہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جی ہاں، وہ مذاق کے طور پہ کہتے تھے. اور اگر کوئی شخص جادو ہو جائے نا، جادو اس کو یہ تو شیعہ حدیث میں بھی ہے
یہ صرف مخالفین کے حدیث میں نہیں ہے، یا حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نے جادو کیا تھا، اس جادو کا اثر ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کوئی شخص آپ کو جادو کر، مثلا میں آپ کو فرض کریں کہ ایک شخص نبی ہے، اس کو آپ ایک دوائی دے دیں مثلا کہ اس کی فرض کریں کہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے، یہ سے نبوت کا تعلق نہیں ہے کہ اب وہ نبی نہیں ہو سکتا. دے دیتے ہیں بھائی کہ نبی کی طبیعت خراب ہو گئی، یہ دلیل نہیں بنتا کہ اب وہ نبوت اس کا جھوٹا ہے. یا اس کو تلوار سے مار دیں، بھائی تلوار سے خون نکل آ گیا، اس کے ہاتھ زخمی، بازو کاٹ دی یا سر کاٹ دیا، نبوت اس کی جھوٹی نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی آپ اس کو سحر کر لیتے ہیں کہ اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، بھائی زبان کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی نہیں ہے. یہ کس کے اذن سے ہوتی ہے؟ یہ کس کے اذن سے ہے؟ وہی اسی کے اذن سے کہ جس کے اذن سے یحییٰ کو 2 ٹکڑے کر دیے. یحییٰ کو جب 2 ٹکڑے کر دیے، یحییٰ علیہ السلام نبی ہے نا، وہ آرے لگا کے اس کے کمر سے 2 ٹکڑے کر دیے یحییٰ کے، اس کا سر قلم کر کے کافر کے پاس بھی. یہ کس کے اذن سے ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا. دنیا میں جو بھی ظلم ہوتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسی طرح بنایا. اللہ تعالیٰ نے بولا ظلم نہیں کرو، کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرو. لیکن اگر آپ کسی بے گناہ کو قتل کرتے ہیں، کسی نیک آدمی، صالح آدمی یا نبی ہے، اس کو اذیت و آزار پہنچاتے ہیں، اللہ اس پہ راضی نہیں، اللہ کا غضب ہے. لیکن اللہ نے اس دنیا کو اس طرح بنایا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے نیک کام کریں، چاہے برے کام کریں، چاہے قرآن پڑھیں، چاہے اس قرآن کو نستجیر باللہ، اس قرآن کو آپ آگ جلائیں، آگ لگا دینا. کس کے اذن سے آگ لگی ہے قرآن کو؟ اللہ نے اس دنیا کو اس لیے بنا کہ سب لوگوں کو فرصت ہے کہ آپ اچھے کام کریں یا برے کام کریں. اللہ نے سسٹم یہی بنایا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ابھی نستجیر باللہ قرآن کو آگ لگاؤں تو یہ اللہ کی رضا سے ہوئی، نہیں، اللہ راضی نہیں ہے، اللہ کا غضب ہے. لیکن اللہ نے سسٹم یہ بنایا کہ فرصت دیا ہے. اگر آپ کافر بنتے ہیں تو بھی فرصت ہے، بالکل کھلی چھٹی ہے بھائی. کافر بن گیا بھائی آدمی، وہ بالکل ملحد ہے، اللہ کو گالی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک آدمی مومن بن گیا، لیکن وہ یہ فرصت ختم ہو جائے گا 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال کے بعد موت ہے، اس کے بعد حساب کتاب ہے. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو جادو ہوتا ہے کسی پہ بھی، جادو تو حق ہے، اگر جادو ہوتا ہے کسی پہ تو پھر جادو کس کی اجازت سے ہوتا ہے؟ اللہ کی اجازت سے اس پہ قرآن مجید میں ہے نا، قرآن مجید میں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، مختلف چیزوں میں تاثیر رکھی ہے. مثلا ایک گولی ہے، اتنی چھوٹی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں اس میں تاثیر یہ ہے کہ بھائی آپ کو یا قتل کر دیتا ہے یا آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک چھوٹی اللہ نے تاثیر رکھی. اسی طرح سحر میں بھی تاثیر رکھی، اثر رکھا، افیکٹ رکھا اللہ نے کہ اس کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اثر اللہ نے رکھا. اب لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ قرآن مجید کا آیت ہے کہ ملکین ببابل ہاروت و ماروت یعلمان السحر، کہ 2 ملک تھے بابل میں کنویں میں تھے نا، وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. وہ کہتے تھے یہ اللہ کی جانب سے امتحان ہے، کسی کو سحر نہ کرنا، ٹھیک ہے نا. اللہ نے اللہ نے اثر رکھا ہے مختلف چیزوں میں. جیسے تلوار میں اثر ہے، یہ تلوار ہے، تلوار سے آپ کسی کافر کو قتل کرو، کسی اللہ کے دشمن کو مارو یا کسی نبی کو مارو، کس نے تلوار میں اثر رکھی؟ اللہ نے اثر رکھی ہے نا. اسی طرح ہر چیز تاثیر اللہ کی جانب سے، ٹھیک ہے نا. اب لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. صحیح. مزید سوال نہیں ہے منیش بھائی؟ نہیں جی، میرا منیش نام ہے. منیش بھائی اللہ آپ کو بہت عزت ہے، تشریف آوری کا بڑا شکریہ. دانش بھائی آپ کا بھی بڑا شکریہ، بہت شکریہ دونوں بزرگوں کا. جی بہت شکریہ جناب، تھینک یو، بہت مہربانی، دونوں بھائیوں کا بڑا شکریہ.